میرے اللہ کے وعدے سچے اور پکے ہیں. کریم پروردگار اس فلسطینی مسلمانوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہمارا مل کے رہے گا, نتیجہ سامنے آئے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم جلد باز ہیں, ہم کہتے ہیں جلدی نتیجہ سامنے آئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, وہ تاخیر کرتا ہے, وہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. نتیجہ ضرور نکلے گا. موت, ذلت, رسوائی یہود کے مقدر میں ہے, فلسطینی مسلمانوں کے مقدر میں نہیں ہے. نصوص صریحہ اس بات پر گواہ ہیں. اور اگر ہمیں یقین نہ آئے تو پھر دیکھ لیں, تھوڑا بہت تاریخ کا مطالعہ کریں. قریب کے زمانے میں کتنے ممالک ایسے تھے جن پر ساری دنیا کے کافر مل کے ٹوٹ پڑے تھے, اور دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قوم کبھی دوبارہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوگی. آج بھی اقوام عالم کے سامنے خودی اور خودداری کے ساتھ جی رہی ہے, اور وہی ایک قوم ہے مسلمانوں کی جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے. مایوسی سے نکلیں, کامیابی, عزت, تمکین, شرف, استخلاف یہ امت کا مقدر ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارا امتحان ہے. ایک تو ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اگر مالی طور پہ کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ عقل پرست, عقل زدہ جب بھی کوئی بندہ کوئی اقدام کرتا ہے وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی پتہ نہیں ہمارے پیسے وہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, ہماری امداد وہاں پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. حقیقت میں یہ بہانے ہوتے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ پیپسی اور کوک ہم پیتے ہیں تو بالیقین ہمارا یہ سرمایہ اسرائیل کی جھولی میں پہنچتا ہے. اس پہ تو ہمیں یقین ہے نا, اس لیے ہم دھڑا دھڑ وہ مصنوعات استعمال کر کر کے اپنا سرمایہ ان کی جھولی میں پہنچا رہے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں, او جی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا سرمایہ وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, گویا کہ آرام سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مستند اور معتمد ذرائع موجود ہیں, ان ذرائع کے ساتھ ہم اپنا مال سرمایہ وہاں پہنچا سکتے ہیں. اور اگر بالفرض و تقدیر وہاں نہیں پہنچا, ہم جب اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں ہمارا سرمایہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. بس ہمارا سرمایہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. ہم قیامت کے دن اتنا کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے, باقی اللہ, اب باقی تو ہم بالکل بے بس تھے. اللہ کے پاس پہنچ جائے گا, ان کے پاس پہنچے یا نہ پہنچے. دوسری بات ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ معاشی بائیکاٹ کریں, ان کی مصنوعات استعمال نہ کریں, پھر وہی عقل پرست لوگ سامنے آ جاتے ہیں, وہ جی اس سے کچھ نہیں ہوتا اور اس سے کچھ نہیں ہوتا اور اس کا کیا فائدہ. میرے بھائیو, ہم بائیکاٹ کے مکلف ہیں, ہم اسرائیلی مصنوعات کو چھوڑنے کے مکلف ہیں. باقی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. علماء کرام چھوٹے اور بڑے, اپنے مسلک کے, دوسرے مسلک کے, اگلے مسلک کے, تمام کے تمام مسالک کے علماء کرام یہی گزارشات کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اسرائیلی مصنوعات کو چھوڑیں. تاجروں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی دکانوں سے نکالیں. یہ نحوست آپ کی دکانوں میں اور آپ کے کاروبار کے اندر گھسی ہوئی ہے, اس سے جان چھڑائیں. جب سارے کہہ رہے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں. فائدہ ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. میں اتنی بات کرتا ہوں کہ ہم نتائج کے مکلف ہی نہیں ہیں. ہمارا جتنا فرض بنتا ہے اتنا ہم کر لیں. پھر کہا جاتا ہے کہ متبادل کوئی نہیں ہے. ہم پیپسی اور کوک کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ متبادل کوئی نہیں ہے. ہم لکس صابن کیسے چھوڑیں, متبادل کوئی نہیں ہے. تو بھائی یہی تو ایمانی غارت کا مظاہرہ ہے. اسی کو تو ایمانی غیرت کہتے ہیں کہ میں پیاسا مر جاؤں گا, متبادل مجھے کچھ بھی نہ ملے, میں نے پھر بھی اس کو استعمال نہیں کرنا. اور اگر متبادل ملے پھر آپ چھوڑتے ہیں تو پھر تو آپ نے نفسانی خواہش کو تو نہیں چھوڑا, آپ نے کوئی ایمانی غیرت کا مظاہرہ تو نہیں کیا. ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ متبادل ملے یا نہ ملے, میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا.